السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج ہم سنیں گے دو آیتیں، 178 اور 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور اگر کسی قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے ورثہ دیت کے مطالبہ میں نرمی سے کام لیں اور قاتل اس کی ادائیگی میں خوش اسلوبی سے کام لے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور رحمت ہے۔ اب جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے اصحاب عقل و خرد، قصاص میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے، شاید کہ تم اس کی وجہ سے قتل و خوریزی سے بچتے رہو گے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کا ذکر کیا ہے، مومنوں کو حکم دیا کہ وہ قصاص کا حکم نافذ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لے، آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے قتل کریں، اور اللہ کے احکام کو بدل کر اپنی خواہش کے مطابق کوئی بھی کام نہ کریں۔ مفسرین اس آیت کا سبب نزول ذکر کرتے ہیں کہ آیت بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قصاص اور دیت سے متعلق نازل ہوئی۔ اصل میں یہ دو قبیلے آپس میں بڑا ظالمانہ رویہ برتتے تھے، غیر عادلانہ طرز ان کے یہاں اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس طرز کو بدلا۔ بنو نذیر جاہلیت کے زمانے میں بنو قریظہ سے جنگ کی تھی اور غالب آ گئے تھے۔ اس کے بعد سے کوئی نظری کسی قرظی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ 100 وسق تقریباً 15,000 کلو گرام کھجور کو بدلے میں نظری قاتل کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جس سے وہ جانبر ہو جاتا تھا۔ اس کے برعکس قرظی نظری کے بدلے میں قتل کیا جاتا تھا، اور اگر فدیہ آپس میں اتفاق ہو جاتا تو بنو قریظہ والوں کو 200 وسق تقریباً 30,000 کلو گرام کھجور دینی پڑتی تھی۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا بنو نذیر کے لیے بھی اور بنو قریظہ کے لیے بھی، جس میں بنو قریظہ کے اوپر زیادتی زیادہ تھی۔ بنو نذیر کے مقابلے میں ان کو ڈبل دیت دینی پڑتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قصاص میں انصاف کرنے کا حکم دیا،
اور کہا کہ آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دیتا ہے اور دیت لینے پر راضی ہو جاتا ہے، یا مقتول کے بعد ورثہ معاف کر دیتے ہیں، تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہوگی۔ ایسی صورت میں مقتول کے ورثہ کو چاہیے کہ قاتل کو سہولت دے اور اس کے طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اسی طرح قاتل کو چاہیے کہ دیت ادا کرنے میں حتی الامکان تاخیر سے کام نہ لیں۔ جو میعاد متعین ہو اس میعاد کے اندر ہی اپنے اس دیت کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے کسی قول و فعل سے مقتول کو ذہنی اذیت ہرگز نہ پہنچائیں۔ اب اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دینے کے بعد یا دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کر دیتے ہیں تو دنیا میں ان سے قصاص لیا جائے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے دیت دے دی تھی، دیت دینے کے بعد بھی اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو پھر آپ بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ اور یہی انصاف اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ قاتل اگر دیت دے رہا ہے تو مقتول کو چاہیے، مقتول کے ورثہ کو چاہیے کہ وہ قاتل پر کوئی بھی سختی اور زیادتی نہ کریں۔ اگر وہ زیادتی کریں گے تو اس قاتل سے بڑا گناہ اس مقتول کے زیادتی کرنے والوں کے گھر والوں پر ہوگا۔ اس لیے انصاف کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد میں اس میں اللہ رب العالمین نے قصاص کے عظیم حکمت کو بیان فرمائی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، اس لیے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو وہ قتل کر دیا جائے گا، تو وہ دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اسی طرح جب لوگ قاتل کو قتل ہوتا دیکھیں گے تو دوسروں کو کبھی بھی وہ قتل کرنے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ اپنی نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السیاسیۃ الشرعیہ میں قتل کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں اور بہت اہم اور بنیادی باتیں بتاتے ہیں۔ ایک قتل عمد۔ قتل عمد کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ اس قتل پر قصاص واجب ہوتا ہے۔ مقتول کے ورثہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں، چاہیں تو اسے معاف کر دیں، یا چاہیں تو دیت لے کر کے معاف کر دیں۔ 3 صورتیں بتلائی گئی ہیں، ایک تو قتل کر دینا، یا تو معاف کر دینا، یا تو دیت لے کر کے معاف کر دینا۔ اور قاتل کے علاوہ کسی دوسرے کا قتل جائز نہیں ہوتا، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص معاف کر دینے اور دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کر دیتا ہے تو پہلے قاتل سے بڑا مجرم یہ مقتول کے گھر والا ہوگا جس نے قاتل کو بعد میں قتل کیا۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اس کا قتل کر دینا واجب ہے، اس کا مقتول کے ورثہ کے حوالے، اس کو مقتول کے ورثہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسری قسم ہے قتل شبہ عمد۔ شبہ میں یعنی کسی نے ظلم اور عدوان کی نیت سے کسی کو کوڑے مارا یا لاٹھی ماری، اور اس کوڑے اور لاٹھی کی وجہ سے اتنا مارا کہ وہ مر گیا مارتے مارتے۔ حالانکہ وہ مار دینا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ مر گیا۔ اس کی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس کی دیت 100 اونٹ بنے گی، جن میں 40 اونٹنیاں حاملہ ہونی چاہیے اور 60 نر اونٹ ہونے چاہیے، جس کو اسے دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد میں جو آخری قسم ہے وہ ہے قتل خطا۔ غلطی سے کسی آدمی کا قتل ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر آدمی شکار کرنے کے لیے جنگل کا سفر کیا، جنگل میں گیا
शिकारी पर निशान लगाया और अचानक कोई आदमी दूसरा उसके निशाने में आ गया, मारना था उसको किसी और को, गोली लग गई या तीर लग गया किसी इंसान को, ये कत्ल खता है। ऐसी सूरत में उसके ऊपर किसास नहीं है, बल्कि दियत या कफारा उसे देना पड़ेगा। उसके बाद में चंद फवाइद इस ज़िमन में लिखे हैं जो बहुत ही अहम है हमारे लिए, और इन फायदों के जानने के बाद हमारी समझ में बात आएगी कि वाकई शरीयत में कितना अदल व इंसाफ है और कितना बेहतरीन नज्म है इस्लाम का। जमहूर अहले इल्म का मज़हब है कि मुसलमान को काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफिर के बदले मुसलमान को कत्ल करना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत पाई जाती है। उसके बाद में मर्द को औरत के बदले कत्ल किया जाएगा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द को औरत के बदले कत्ल किया जा सकता है। और वालिदैन को औलाद के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। और आखिरी चीज, जमहूर उलमा का मज़हब है कि जिम्मी आदमी मुसलमान के बराबर नहीं, इसलिए मुसलमान को जिम्मी के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। और आज के दर्स की जो आखिरी आयत है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए वसीयत का हुक्म दिया है, और वो हुक्म यह है कि लकुम फिल क़िसास हयातुन लिउलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। बहुत प्यारी आयत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को इस बात का हुक्म दिया कि ये जो क़िसास का हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए बहुत ही उम्दा है। इस पर अगर हम अमल करेंगे तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुत्तकी और परहेजगार बंदे बन जाएंगे। और अल्लाह ताला ने क़िसास किन लोगों को कायम करने के लिए कहा है? जहां पर इस्लामी अदालतें कायम हैं। हम आप जनरल इंसान अगर एक दूसरे को कत्ल कर दिया, कोई आदमी हमें से किसी को कत्ल कर दिया, तो यह क़िसास का हुक्म जनरल लोग नहीं नाफिज करेंगे, बल्कि यह मामला अदलिया के पास जाएगा और बाकायदा तौर पर अदलिया उसका इंसाफ करेगी, इस्लामी अदालत जहां पर कायम हो। अब जहां पर इस्लामी अदालत कायम नहीं है, वहां पर क्या मसला है? वहां के मसाइल थोड़े से अलग हैं। एक तो ये कि जिनको इस्लामी अहकामात मालूम हो, उनको चाहिए पहली बात कि कातिल को माफ कर दे, और अगर कातिल को माफ नहीं कर दे रहा है तो कम अज कम उसकी दियत, उसका फिदिया अदा करे। और उसकी फिदिये में तकरीबन 100 ऊंट बनते हैं। अब आज अगर 100 ऊंट, एक ऊंट की कीमत लगाई जाए तो बहुत पैसे हो जाते हैं 100 ऊंट के। लेकिन चूंकि शरिया ने वो हुक्म नाफिज किया है, तो 100 ऊंट आपको उसके फिदिये में दियत के तौर पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर सामने वाला मकतूल के वरसा उसे माफ कर दे तो व इन ताफू व तस्फहू खैरुल लकुम, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अगर आप माफ कर दें, तस्फिया कर लें, सुलह कर लें, तो अल्लाह ताला माफी को उस बंदे के माफ करने वाले के लिए बेहतर करार दिया है। और हो सके तो जहां पर इस्लामी अदालतें कायम नहीं हैं, वहां पर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई के लिए अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा नहीं कर पाता है तो कम से कम कातिल को चाहिए कि वो अपने मकतूल के घर वालों को, उनके वारिसीन को उसका दियत जरूर दे, क्योंकि उसने एक जान गंवाया है, खून बहाया उसने, तो खून का बहाना तो उसका ऊपर उसका बदला बनता है। तो यही छोटा सा मसला था जिसको मैंने आपके सामने पेश किया है। रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार हम तमाम लोगों को इन दो आयतों को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व बारिक वसल्लम। इसमें एक बात